ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن المغیرة بن شعبة أنه غزا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم غزوة تبوک۔ قال المغیرة فتبرد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قبل الغائط فعملت معه دعوة قبل الفجر، فلما رجع غضت الأحريق على يديه من الأدعوة فغسل يديه ووجهه عليه جبة من صوف وذهب يسر عن ذراعيه فذاك الجبة فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ثم مسح بناصيته على إمامته ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا للصلاة ويصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة، فلما حس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأوى إليه فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين معه، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت معه فركعنا ركعة التي سبقنا، رواه مسلم۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شمولیت کی۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے نکلے رفع حاجت کے لیے اور میں نے چھاگل اٹھائی، جب آپ واپس آئے میں نے چھاگل سے پانی آپ کے ہاتھوں پر ڈالا، آپ نے دونوں ہاتھ اور منہ دھویا، آپ پر اونی جبہ تھا، ہاتھوں کو کھولنا شروع کیا، جبہ کی آستین تنگ ہو گئیں، آپ نے جبہ کے نیچے سے ہاتھ نکال لی اور جبہ اپنے کندھوں پر رکھ لیا اور دونوں بازو دھوئے، پھر پیشانی کا مسح کیا، پگڑی پر بھی مسح کیا، پھر میں آپ کے موزے اتارنے کے لیے جھکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چھوڑ دے، میں نے پاکی کی حالت میں ان کو پہنا تھا، آپ نے ان دونوں پر مسح کیا، پھر آپ سوار ہوئے، میں بھی سوار ہوا، ہم لوگوں کے پاس پہنچے، وہ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے، ان کو عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے تھے اور ایک رکعت ان کو پڑھا چکے تھے۔ جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم کیا، پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا، آپ نے اسے اشارہ فرمایا کہ یوں ہی کھڑا رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت پا لی اس کے ساتھ، جب اس نے سلام پھیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، ہم نے 2 رکعت پڑھ لی، جو وہ رکعت پڑھ لی جو ہم سے رہ گئی تھی، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ سحری کے وقت حضور بیت الخلاء کے لیے تشریف لے گئے تو آپ سوار ہو کر گئے، گویا لشکر سے دور کافی، اتنا جہاں کوئی پردہ ہو جائے اور کوئی انسان دیکھ نہ رہا ہو، تو میں ساتھ پانی کی چھاگل لے کر گیا، یہ بھی ساتھ سوار ہو کر گئے، تو آپ رفع حاجت کے لیے چلے گئے۔ جب آپ فارغ ہو کر واپس تشریف لائے تو میں نے
پانی دیا، آپ نے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر منہ پر ڈالا، آپ کے اوپر اونی جبہ تھا، اسے کھولنا چاہا تو اس کی آستینیں تنگ تھیں، تو آپ نے اس سے بازو مبارک نکال کر جبہ کندھوں پر ڈال لیا اور پھر کونیوں تک بازو مبارک دھوئے اور سر کا مسح کیا اور پگڑی پر بھی کیا۔ یہ حالت جنگ میں تھا، اور ایسی حالت میں جائز ہے کہ ایک غازی نے اگر خود پہن رکھا ہے، جنگ ہو رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ سارا کچھ اتارے اس کے اوپر بھی مسح کر لے سر کا، تو جائز ہے۔ تو یہ حالت جنگ میں تھا، چونکہ آپ غزوہ تبوک میں تھے، سرحد پر تھے، دشمن کا خطرہ تھا، تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی سے کچھ حصہ سر کا مسح کیا، باقی پگڑی مبارک اتاری نہیں، باقی امامہ مبارک پر بھی مسح کر لیا۔ پھر میں جھکا کہ آپ کے موزے جو آپ نے پہن رکھے تھے، سردیوں کا موسم تھا، کہ وہ اتار دوں، تو آپ نے منع فرمایا کہ میں نے جب پہنے تھے تو میرا وضو تھا۔ یعنی موزوں پر مسح تب ہو سکتا ہے کہ باوضو پہنے ہوں، پہلے وضو ہو پہنے ہوں تو پھر ان پر مسح ہو سکتا ہے، بغیر وضو کے پہنے ہوں تو پھر پاؤں دھونے پڑیں گے۔ پھر آپ سوار ہوئے، میں بھی سوار ہوا، ہم لوگوں کے پاس پہنچے تو نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے۔ تو اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ دو باتوں کے لیے انتظار نہیں کیا جاتا۔ اب فجر کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں تاخیر ہو جائے تو اندیشہ ہوتا ہے کہ نماز ہی جاتی رہے، تو صحابہ کرام نے نماز شروع کر دی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے تک وہ ایک رکعت ادا کر چکے تھے۔ انہوں نے وہ اس بات سے رکے نہیں، شاید حضور کو دیر ہو جائے، حضور وہیں نماز ادا فرما لیں تو سب کی نماز قضا نہ ہو۔ اور ایک جنازے کا معاملہ ہے، یہ رواج ہے کہ بیٹا امریکہ سے آ رہا ہے، رکھ لو۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی، تو رات کو اس کا انتقال ہو گیا، تو رات کو جنازہ پڑھا گیا، دفن کر دی گئی، لیکن چونکہ حضور کو حجرہ مبارک میں آواز دینا تو اللہ نے منع کر دیا تھا، تو کسی نے حضور کو خبر نہیں کی۔ صبح حضور تشریف لائے تو خبر ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہربانی فرمائی، قبر پر تشریف لے گئے، قبر پر آپ نے جنازہ ادا فرمایا، لیکن انتظار کے لیے میت رکھا نہیں گیا۔ جبکہ یہاں رواج ہے کہ جی بس جو سرد خانے میں جمع کرا دو، علماء کو بھی کرا دیتے ہیں، فلاں بزرگ فوت ہو گئے، اب لوگ جنازے کے لیے آئیں گے، 2 دن سرد خانے میں رکھ دو، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ جو موجود ہیں وہ جنازہ پڑھیں، ادا کریں، بخشنا اللہ کا کام ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہجوم سے بخشے گا۔ بخشش کے لیے اتباع رسالت پناہی ضروری ہے، یعنی بخشش اور کرم حضور کے اتباع میں ہے۔ تو جب حضور تشریف لائے تو عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے تھے اور ایک رکعت پڑھا چکے تھے۔ جب انہیں احساس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا، تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ کھڑے رہو اسی جگہ، اور حضور ان کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے، گویا حضور نماز کی امامت کر رہے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کے مقتدی اور سارے نمازی بھی مقتدی تھے، لیکن وہ کھڑے آگے ہی تھے، حضور ساتھ کھڑے ہو گئے اور دوسری رکعت مکمل فرمائی۔ جماعت نے جو 2 پڑھ چکے تھے سلام پھیر دیا، لیکن حضور دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں میں بھی کھڑا ہو گیا اور ہم نے اپنی دوسری رکعت پوری کر لی، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔
اس میں وضو کا رفع حاجت بیت الخلاء جانے کے لیے پردہ مسح کا مسئلہ بھی آ گیا، اور جماعت میں کس طرح شامل ہونا ہے، جتنی رکعت پا سکے پا لے، باقی امام سلام پھیر دے تو اٹھ کر اپنی پوری کر لے۔ عن ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رخص للمسافر ثلاثة ایام ولیالہن والمقیم یوما ولیلۃ اذا تطہر فلبس خفیہ ان یمسح علیہما، رواہ الاسرم فی سننہ وابن خزیمۃ والدارقطنی وقال خطابی هو صحیح الاسناد ہکذا منتقی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو 3 دن 3 راتیں اور مقیم کو 1 دن 1 رات رخصت دی کہ وضو کیا ہوا موزے پہنے تو ان پر مسح کر سکتا ہے۔ یعنی وضو کرنے کے بعد اگر موزے پہن لیے تو مسافر 3 دن 3 رات تک اگر موزے نہ اتارے تو مسح کر سکتا ہے وضو کے لیے۔ غسل جنابت کے لیے مسح نہیں ہوتا، وہ اتار کر پورا غسل کرنا پڑے گا، لیکن وضو کے لیے موزوں پر مسح مسافر 3 دن 3 راتیں کر سکتا ہے، مقیم 1 دن 1 رات، یعنی 5 نمازیں۔ اگر فجر کی نماز کے لیے وضو کیا، موزے پہن لیے تو پھر عشاء تک، یا چاہے تو نہ اتارے تو تہجد بھی اس سے ادا کر سکتا ہے۔ موضوع کے بارے میں نے عرض کیا ہے کہ چمڑے کے بھی ہوتے تھے، حضور نے اون کے بھی استعمال، جرابیں بھی استعمال فرمائی ہیں، اور فقہ حنفی میں کئی لکھے ہیں طریقے کہ پیدل چلے تو اتنی پاؤں کے ساتھ لگی ہوں کہ اوپر باندھنی نہ پڑے پنڈلیوں پر، اتر نہ جائیں چلنے سے، اتنی کھلی نہ ہوں۔ اور یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں 2 یا 2.5 میل کتنا سفر ہے، مجھے صحیح یاد نہیں، چلنے تک اگر صرف جرابوں میں چلے تو وہ پھٹ نہ جائیں، یہ مختلف ہیں، لیکن بالآخر جس نتیجے پہ پہنچا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جرابیں اتنی موٹی ہوں کہ ان سے نیچے جسم نظر نہ آئے، یا گیلی انگلیاں پھیری جائیں تو پانی دوسری طرف نہ نکل جائے، اتنی گھنی ہوں تو ان پر مسح جائز ہے۔ ہمارے ہاں حضرات زیادتی کرتے ہیں کہ سوائے چمڑے کے مسح پر کسی کو نہ خود مسح کرتے ہیں نہ دوسرے کو کرنے دیتے ہیں کہ چمڑے کا موضع ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ حضور نے بھی جرابوں پر بھی مسح فرمایا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک فقہ حنفی میں جراب کی بالآخر نتیجتاً جو وہ ہے وہ یہ ہے کہ اتنی گھنی ہو کہ پہنے ہوئے وہ اس سے بدن نظر نہ آئے، پتلی ہو تو نیچے سے بدن نظر آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے، اور یہ خصوصی اتنی گھنی ہوتی ہے کہ پھر وہ گیلی انگلی پھیرنے سے تراوت اوپر رہ جاتی ہے، دوسری طرف نہیں نکلتی، تو اس پر مسح جائز ہے، ضروری نہیں ہے کہ خام خواہ چمڑے کا ہی موضوع ہو۔ وَن صفوان بن عمال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا تنزع خفافنا 3 أيام وليالهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، رواه الترمذی والنسائی۔ حضرت صفوان بن عسال سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم مسافر ہوں تو اپنے موضع 3 دن اور 3 راتیں نہ اتاریں مگر جنابت سے، غسل واجب ہو جائے تو پھر مسح نہیں ہوتا، پھر موزے ہوں یا جرابیں ہوں اتار کر غسل کرنا پڑے گا۔ وضو کے لیے نہ اتاریں، پیشاب یا پاخانہ کریں یا سو جائیں، کوئی حرج نہیں، اٹھیں وضو کریں تو جرابوں پر یا موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ وعن المغیرۃ بن شعبۃ قال وضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک فمسح علی خفہ وأسلفه
رواہ ابو داود والترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث معلول سألت ابا ذرۃ محمدا یعنی البخاری عن هذا الحدیث وقال ليس بصحیح وكذلك ضعفه۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک کے غزوہ میں وضو کرایا اور آپ نے موضع کے اوپر اور نیچے مسح کیا۔ اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے ابن ماجہ نے اور ترمذی نے کہا یہ حدیث معلول ہے۔ میں نے ابو ذرہ اور محمد بن بخاری سے اس کو متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس طرح ابو داؤد نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ یہ حدیث درست نہیں ہے، انہیں سمجھنے میں غلطی لگی۔ علماء اس پہ بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اگر جرابوں کا مسح یا موضع کا کرنا ہے تو نیچے سے بھی کیا جائے، چونکہ ناپاکی لگنے کا اندیشہ تو نیچے زیادہ ہوتا ہے۔ اب کھلی جوتی پہنی ہوئی ہو تو نچلی سطح پر لگنے کا زیادہ ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں انسانی عقل کام نہیں کرتی، تعمیل ارشاد کام کرتی۔ تو جب حضور نے صرف اوپر سے مسح کیا اور اوپر سے کرنے کا حکم دیا تو پاؤں کے اوپر ہی سے مسح کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کی معرفت مومنین تک پہنچتا ہے، اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں انسانی دماغ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس میں اتنے حقائق پوشیدہ ہوتے ہیں، اتنی حکمتیں ہوتی ہیں جو انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ لہذا دین میں اطاعت ہے، کوئی دانشور اپنی دانش استعمال کر کے اس میں مین میخ نکالنے لگ جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو انہیں علماء فرماتے ہیں کہ انہیں غلطی لگی ہے دیکھنے میں یا سمجھنے میں، حضور نے کبھی پاؤں کے نیچے مسح نہیں فرمایا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے، یعنی انہیں سمجھنے میں یا دیکھنے میں دھوکہ لگا ہے۔ کیونکہ کہیں اور ثابت نہیں ہے۔ اگر حضور ایسا کرتے تو کتنی حدیثیں اس بارے میں ہیں، کہیں اور بھی تو ہوتا۔ پھر صحابہ کرام کا عمل بھی اس پر نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث ہوتی تو کوئی صحابی تو اس پر عمل بھی کرتا۔ وانو انہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح الخفین علی ظاہرہما، اور انہی سے حضرت مغیرہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ موزوں کے اوپر کی جانب مسح فرماتے تھے۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد عنہ قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الجوربین والنعلین۔ انہی حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جوربوں پر اور نعلین پر کی مسح کیا، یعنی کسی وقت نعلین مبارک پاؤں میں نہیں تھے اور جرابوں پر مسح کیا، اور کبھی اثناء سفر نعلین مبارک نہیں اتارے تو ان کے اوپر مسح کر کے بھی نماز ادا فرما لیں۔ کیونکہ پہلے حدیث پاک گزر چکی ہے کہ جوتا یا جو کپڑا زمین پر لگتا ہے اگر اس سے نجاست لگ بھی جائے تو جب آگے وہ مٹی پر چلتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اس مٹی سے صاف ہو جاتا ہے۔ تو جب نعلین کے ساتھ یا جوتے کے ساتھ ظاہراً کوئی پلیدی نہ لگی ہو، صاف مٹی پہ چل رہا ہو تو وہ جوتا پاک ہو جاتا ہے۔ اور اثناء سفر یا جنگ کی حالت میں یا سفر کی حالت میں اگر جوتا نہ بھی اتارے اس کے اوپر مسح کر لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا ہے، یہ بھی درست ہے۔ اور فرصت ہو تو جوتا اتار کر جراب پر مسح کر لے تو حضور نے جراب پر بھی مسح فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری فصل شروع ہوتی ہے عن المغیرۃ قال مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الخفین فقلت یا رسول اللہ نسیت قال بل انت نسیت بہذا امرنی ربی عز وجل۔ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح فرمایا، تو انہیں شاید یہ پہلی بار انہوں نے دیکھا کہ حضور وضو فرمانے کے بعد آپ نے پاؤں مبارک دھوئے نہیں، موزے اتارے نہیں، موزوں کے اوپر مسح کر لیا۔
تو فرمایا میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھول گئے ہیں، یعنی غلطی آپ کو خیال نہیں رہا، موضع اتارے نہیں پر مسح کر لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت نسیت، تم بھول رہے ہو، میں نہیں بھولا، تم بھول رہے ہو۔ لہذا امرنی ربی عز وجل، میرے رب نے عز وجل نے مجھے ایسا ہی حکم دیا جیسا میں کر رہا ہوں۔ تو علماء حدیث لکھتے ہیں کہ انہیں جب پہلی دفعہ تجربہ ہوا تو حیران ہو گئے کہ حضور تو پاؤں مبارک دھوتے تھے تو مسح کر لیا اور موزے اتارے ہی نہیں۔ تو انہوں نے حیرت سر کی کہ یا رسول اللہ آپ بھول گئے ہیں، آپ نے موزے اتار کر پاؤں مبارک دھوئے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نہیں بھولا، تم بھول رہے ہو، مجھے اللہ نے، میرے پروردگار نے عز و جل نے ایسا ہی حکم دیا ہے کہ موضوع پر مسح کر لوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعن علی رضی اللہ عنہ انہ قال لو کان الدین بالرائے لکان اسفل الخف اولا بمسح من اعلائے وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ، رواہ ابو داؤد والدارمی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر دین عقل کے ساتھ ہوتا، لوگوں نے اپنی سوچ کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے تو مسح کے جو ہے موضع کے نیچے مسح کرنا زیادہ ضروری ہوتا، زیادہ مناسب ہوتا، کیونکہ اوپر تو پلیدی لگنے کا کم اندیشہ ہوتا ہے اور نچلا جو تلوہ ہے اس پہ زیادہ لگ سکتی ہے۔ لیکن فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ موضع کے اوپر مسح کرتے تھے، لہذا دین یہی ہے کہ موضع کے اوپرلی طرف مسح کیا جائے، کیونکہ دین انسانی عقول کا محتاج نہیں ہے، اس میں جو حکمتیں ہیں، جو احکام الہی ہیں، ان کی حکمتیں اللہ کریم جانتے ہیں، انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ پہلی فصل باب التیمم، تیمم کا بیان۔ تیمم کا معنی ہوتا ہے کسی کام کا پختہ ارادہ کرنا۔ تو گویا تیمم کی بنیاد ہے کہ پاکی یا وضو کرنے کے لیے یہ کام کرے، یعنی نیت یا ارادہ سب سے ضروری ہے، اس کی بنیاد ہے۔ ویسے ہی کسی نے مٹی پہ ہاتھ مارا، منہ پہ ہاتھ پہ مار لیا تو پھر کہا نہیں چلو تیمم بھی ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تیمم کی نیت سے، ارادے سے کرے گا تو تیمم ہوگا۔ تیمم کا معنی ہی ارادہ کرنا ہے، کسی کام کا تہہ دل سے کسی کام کا ارادہ کرنا ہے۔ عن حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلنا علی الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائکہ وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طہورا اذ لم نجد الماء۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا تین باتوں کے ساتھ ہم لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے، یعنی امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ کو بطفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی امتوں پر تین وجہ سے فضیلت دی گئی ہے، اور بے شمار فضائل ہیں۔ اس حدیث میں آپ نے یہ تین بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی مانند تیار کی گئی، جس طرح صف در صف فرشتے عبادت الہی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ جس طرح غازی باطل کے مقابلے میں صف در صف کھڑے ہوتے ہیں حق کی حمایت میں اور جانیں پیش کر دیتے ہیں، شہید ہوتے ہیں کفر کا مقابلہ، اسی طرح ہماری نماز کو بھی اللہ کریم نے صفوں میں بنا دیا اور ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی مانند کر دیں۔ اور دوسرا فضیلت ہمیں یہ دی کہ سارے روئے زمین کو ہمارے لیے مسجد کر دیا۔ یہ پہلی امتوں میں نہیں تھا، پہلی امتوں میں عبادت خانے مقرر کر دیے جاتے تھے اور اس کے باہر نماز نہیں ہوتی تھی۔
ہر بندے کو جو جگہ عبادت کے لیے خواہ وہاں عمارت بنا دی جاتی یا بنا دی نہ ہوتی، لیکن ایک جگہ حد بنا دی جاتی تھی کہ یہ مسجد ہے، تو اس کے باہر نماز نہیں ہوتی تھی، سب کو وہاں جانا پڑتا تھا۔ ہمیں اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ ساری زمین ہمارے لیے مسجد کر دی ہے۔ اور تیسری فضیلت یہ دی ہے کہ اگر ہمیں پانی نہ ملے تو اللہ نے اس مٹی کو ہمارے لیے پاک کرنے والا بنا دیا ہے، کہ حضور فرماتے ہیں کہ وضو کرنے سے تو جلد پاک ہوتی ہے، تیمم کرنے سے ہڈیاں بھی پاک ہو جاتی ہیں، اور تیمم اگر پانی نہ ملے یا مرض ہو یا پانی نہ ڈال سکتا ہو تو وضو کو بھی کافی ہے، غسل کو بھی کافی ہے۔ اگر کوئی غسل نہیں کر سکتا بیماری سے کہ پانی ڈالے گا تو مر جائے گا یا بیماری بڑھ جائے گی یا پانی ملا نہیں اور غسل واجب ہے، تو تیمم یہی منہ پر ہاتھ پھیرنے سے اور کونیوں تک بازوؤں پر ہاتھ پھیرنے سے یہ تیمم غسل کو بھی کافی ہے، جب تک یہ شرط رہے کہ وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا یا اسے پانی ملتا نہیں۔ جب پانی مل جائے گا تو تیمم از خود ختم ہو جائے گا، پھر وہ باقی نہیں رہے گا۔ تو اس میں بھی لوگ بڑا اصرار کرتے ہیں جو درست نہیں ہے۔ ایک بندہ معذور ہے، نہ پانی لے سکتا ہے نہ ہاتھ منہ دھونے کے لیے اٹھ سکتا ہے، اسے اجازت ہے تیمم کرے۔ آپ نہیں ایک پانی لے آئے، ایک بالٹی لے آئے، ایک ہاتھ دھلائے، 4 بندے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو یہ ایسا کام ہے کہ ہر بندے کو تو نصیب نہیں۔ ایک بزرگ کو تو 4-5 بندے وضو کرا دیں گے، کیا ہر مسلمان کو یہ سہولت حاصل ہے؟ تو پھر ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو دوسروں کو مشقت میں ڈالے یا ممکن نہ ہو۔ تیمم اللہ نے اسی بندے کے لیے بنایا کہ یا وہ وضو کر نہیں سکتا یا اس کے پاس پانی نہیں ہے یا پانی ڈالنے سے بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ تو پھر وہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ یہاں عقل سے کام نہیں لینا چاہیے، تعمیل ارشاد کرنی چاہیے۔ وعن صفوان عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس فلما انفضل من صلاته اذا هو برجل معتذر لم تصلي مع القوم فقال ما منعك يا فلان ان تصلي مع القوم قال اصابتني الجنابة ولا ماء قال عليك بالسعيد فانه يكفيك۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، جب اپنی نماز سے فارغ پھرے، حضور کی عادت مبارک تھی کہ سلام پھیرنے کے بعد صفوں کی طرف روح اقدس کر کے جلوہ افروز ہوتے، تو فرمایا ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ تو الگ بیٹھا ہے، نمازیوں کی صف میں تو نہیں ہے، گویا اس نے نماز نہیں پڑھی۔ تو آپ نے فرمایا وہی تم نے لوگوں کے ساتھ کیوں نماز نہیں پڑھی؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے جنابت پہنچی ہے، یعنی احتلام ہو گیا، مجھ پر غسل واجب ہو گیا اور یہاں پانی تو ہے نہیں، تو میں جنبی حالت میں کیسے نماز ادا کرتا؟ تو آپ نے فرمایا تو یہ مٹی کس لیے ہے؟ انہیں مٹی کو اختیار کیوں نہیں کیا؟ یعنی تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا۔ تو گویا غسل جنابت کے لیے بھی تیمم کافی ہے، اگر پانی نہ مل رہا ہو یا بیماری کا خدشہ ہو یا کوئی بھی مانع ہو، تو غسل کے لیے بھی یہی تیمم، منہ پر ہاتھ پھیرے اور کونیوں تک بازوؤں پر، تو یہی تیمم غسل کے لیے بھی کافی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
وعن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار لعمر ما تذكر أننا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمكت فصليت فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه على الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بما وجهه وكفيه رواه البخاري لمسلم نحوه فيه وقال إنما يكفيك أن تضرب بيدك الأرض ثم تنفخ ثم نمسح بهما وجهك وكفيك او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، مسئلہ پوچھا کہ میں جنبی ہو گیا، احتلام ہو گیا مجھے اور پانی نہیں تھا، وہاں اتنا پانی نہیں تھا کہ میں غسل کر لیتا۔ تو حضرت عمار کہتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یاد دلایا کہ آپ کو یاد نہیں کہ میں اور آپ ایک مرتبہ حضور کے ہمراہ سفر میں تھے تو ہمیں یہ حالت پیش آئی، تو آپ نے تو نماز نہ پڑھی کہ جنبی حالت میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، تو میں نے خاک میں لوٹنیاں لگائیں۔ انہیں یہ تو خیال نہیں تھا کہ یہ تیمم کا جو ہے یہ غسل کو بھی کافی ہے، انہوں نے سمجھا غسل کی طرح سارے بدن پہ خاک لگنی چاہیے، تو فرمایا میں خاک پر لیٹا، سارا بدن میں نے خاک پر لوٹ کر میں نے اٹھ کر نماز پڑھ لی۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ تجھے اتنا ہی کافی تھا کہ دونوں ہاتھ زمین پر آپ نے مارے، ان پر پھونک ماری، مٹی ہاتھوں کو لگ گئی، تو فرماتے ہیں منہ پر مٹی ملنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ مٹی پر ہاتھ لگاتے اور مٹی ساتھ آ گئی تو پھونک مار کر اسے اڑا دو، یہ نہ ہو کہ آپ نے منہ پر مٹی ملی یا اس طرح جھاڑ لی، اس طرح مل کے نہ جھاڑے جائیں، مٹی پر ہاتھ لگائیں تو اس طرح جھاڑ لیں، یا زیادہ خاک ہے تو پھونک مار کر اڑا لیں۔ تو آپ نے رخ اقدس پر پھیرے، کونوں تک بازیوں پر بھی پھیرے اور فرمایا تجھے یہ کافی تھا، اس طرح مسح کر لیتا۔ تو گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اسی میں حضور نے تعلیم فرما دیا، الگ سے بات ارشاد نہیں فرمائی کہ آپ بھی مسح کر لیتے اور نماز ادا کر لیتے۔ تو اس بندے نے جب پوچھا تو وہ کہتے ہیں میں نے یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یاد دلائی، تو اس بندے کو بھی جواب مل گیا، کوئی الگ سے اسے پھر جواب نہیں دیا گیا کہ پانی نہیں ہے تو مسح کر لو، تیمم کر لو۔ ابھی جہیم ابن حارث ابن سمعت قال حارت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يبول سلمت علیہ فلم يرد علی حتى قام الى جدار فتحته بأسن كانت معه ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه ذراعه ثم رد علی ولم اجد هذه الرواية في صحیحین ولا فی کتاب الحمیدی ولکن ذکرہ فی شرح السنہ وقال ھذا حدیث حسن۔ حضرت ابو الجہیم بن حارث بن سمع سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے میں گزرا اور آپ پیشاب کر رہے تھے، میں نے السلام علیکم عرض کر دیا، آپ نے جواب نہ دیا، یہاں تک کہ آپ فارغ ہو کر کھڑے ہوئے اور ایک دیوار سے، تو اس دیوار کی مٹی وہ سخت تھی، تو آپ کے پاس جو ایک لاٹھی مبارک ہوتی تھی جس کے نیچے لوہے کا کونا سا لگا ہوتا تھا، آپ نے اس سے دیوار پر تھوڑا سا کھرچا اور پھر اس پر دونوں ہاتھ مار کر منہ پر، چہرے اقدس پر اور بازوؤں اور ہاتھوں پر تیمم مسح کیا اور پھر مجھے سلام کا جواب دیا۔ صاحب مشکات کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے صحیحین میں نہیں دیکھی، صحیح مسلم صحیح بخاری میں نہیں دیکھی، لیکن شرح سنہ میں ذکر کیا گیا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ یعنی مٹی کچھ نہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس کو لگائی۔
وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصعید الطیب وضوء المسلم وان لم یجد الماء 10 سنین فاذا وجد الماء فلیمسه بشره فإن ذلك خیر رواه احمد والترمذی وابو داود۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان آدمی کے لیے طہارت ہے اگرچہ 10 سال تک بھی اسے پانی نہ ملے۔ یعنی کوئی تیمم کی کوئی قید نہیں ہے کہ 1 دن 2 دن 5 دن، اگر برسا برس بھی اسے پانی نہ ملے یا برسا برس وہ بیمار رہے یا وضو سے کوئی چیز مانے ہو کر نہ سکتا ہو تو برسا برس تیمم کر سکتا ہے۔ لیکن جب یہ ممانے دور ہو جائیں، پانی مل جائے یا وہ بیماری یا مرض یا معذوری چلی جائے تو پانی بہرحال بہت بہتر ہے، پھر غسل کرنا وضو کرنا بہت بہتر ہے۔ لیکن کسی مجبوری کی حالت میں نماز چھوڑی نہیں جا سکتی، 10 سال بھی تیمم کرنا پڑے تو کرتا رہے، نماز ادا کرتا رہے۔ وعن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجل منا تجري فجه في رأسه فاتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات۔ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك قال اقتلوه قتلهم الله، الا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، انما كان يكفي ان يتممم ويصعب على جرحه خرقة ثم يمس عليها ويغسل سائر جسده۔ رواه ابو داود وابن ماجہ ونطاء ابن ابی رباح وعن ابن عباس۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک سفر میں نکلے اور ایک شخص کو ہم میں سے سر پر پتھر لگا اور اسے زخمی کر دیا، بہت گہرا زخم آ گیا اور اس کو احتلام بھی ہو گیا، نہانے کی حاجت پیش آ گئی۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یار کیا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تیمم کر لوں غسل نہ کروں؟ میرے لیے کوئی اس کی گنجائش ہے؟ تو انہوں نے کہا یار ہمیں تو ایسی بات نظر نہیں آتی، جب ہمارے پاس پانی بھی ہے اور تمہیں ایک پتھر ہی لگا ورنہ تو ٹھیک ٹھاک ہو، تو غسل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اس نے غسل کر لیا، لیکن وہ زخم اتنا گہرا تھا کہ اس میں پانی چلا گیا اور وہ بندہ مر گیا۔ جب واپس بارگاہ رسالت مآب میں پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ اس طرح بندہ زخمی ہو گیا، اس کا سر پھٹ گیا تھا، تو ساتھیوں نے کہا بھئی پانی بھی ہے اور تم ویسے تو ہٹے کٹے ہو، ایک زخم ہی لگ گئے تو بھئی نہا لو۔ تو وہ نہایا اور وہ بیچارہ مر گیا، فوت ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انہیں مارے، انہوں نے تو اسے قتل کر دیا، اللہ انہیں قتل کرے، یعنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا اگر وہ نہیں جانتے تھے تو پوچھ کیوں نہ لیا؟ کیونکہ سوال جو ہے یہی علاج ہے نہ جاننے کا۔ تو کسی جاننے والے سے پوچھ لیتے، اگر انہیں خبر نہیں تھی تو آپ خود ہی فتویٰ کیوں دے دیا؟ کسی سے پوچھ لیتے کہ اس کا کیا حکم ہے۔ اور انہوں نے نادانی کی، بیماری کی شفا پوچھنا ہے، یعنی نہ جاننا نادانی ایک بیماری ہے، اور اس کی شفا ہے کہ جاننے والے سے پوچھ لے، اہل علم سے پوچھ لے، علماء حق سے پتہ کر لے۔ جاننے والوں سے پوچھنا نہ جاننے والی بیماری کا علاج ہے۔ اور فرمایا اس کو یہ کافی تھا کہ یا تو وہ تیمم کر لیتا، وہ بھی کافی تھا، اور اگر غسل ہی کرنا تھا تو سر پر پٹی باندھ لیتا، باقی جسم دھو لیتا اور سر کا مسح کر لیتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ زخمی تھا، شدید زخمی تھا، تیمم کر لیتا، غسل کو بھی کافی تھا۔
لیکن اس میں غسل کرنے کی ہمت تھی تو پھر جہاں زخم تھا سر پہ وہاں پٹی باندھ لیتا اور اس جگہ کا مسح کر لیتا، باقی جسم دھو لیتا۔ اس کو ابن ماجہ عطار بن ابی رواح سے اور حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج رجلان فی سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء كيما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فعاد احدهما الصلاة بوضوء ولم يعد الآخر ثم آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك قال الذي لم يعد أصبت السنة وأجزأت صلاتك وقال الذي توضأ وأعاد لك أجر مرتين رواه أبو داود والدارمي والنسائی۔ آگے بہت سی کتابوں کے حوالے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمی سفر پہ نکلے، نماز کا وقت آ گیا اور ان کے پاس پانی نہیں تھا۔ انہوں نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی۔ اب نماز کا وقت گیا نہیں تھا، وہ تو چونکہ سفر میں تھے، چل رہے تھے، تو ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پانی موجود تھا اور نماز کا بھی وقت تھا۔ اگر زور پڑی ہے تو ابھی اثر نہیں ہوئی تھی، زور قضا نہیں ہوئی تھی، تو ایک نے وضو کر کے دوبارہ پڑھ لی، دوسرے نے کہا بھائی میں نے تو ادا کر چکا ہوں، اعادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس نے نہیں پڑھی۔ تو جب وہ واپس بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے اور یہ بات حضور کے پیش خدمت بیان کی، تو آپ نے جس نے نماز نہیں دہرائی تھی اسے فرمایا کہ تو نے سنت پر عمل کیا۔ یہی سنت ہے کہ اگر نماز ادا کرنے کے بعد پانی مل بھی جائے تو جو ادا ہو چکی وہ کافی ہے، یہی سنت طریقہ ہے۔ اور جس نے نماز وضو کر کے دہرائی تھی اسے فرمایا تجھے دو نمازوں کا اجر ملے گا، ایک تو نے تیمم کے ساتھ پڑھ لی، ایک وضو کے ساتھ پڑھ لی۔ یعنی اگر عمل کر لیا تو دوہرا ثواب ہے، زیادہ ثواب ہے، نہ کرتا تو نماز ادا ہو گئی تھی، کر لیا تو اس کا اجر زیادہ ہو گیا، اچھی بات ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ جس نے وضو کر کے نماز دہرا لی تھی اسے فرمایا تیرا اجر دو نمازوں کا ہو گیا، تو نے دو دفعہ پڑھ لی، اور جس نے دہرائی نہیں تھی فرمایا تو نے سنت کے مطابق عمل کر لیا، تیری نماز ادا ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ اگر تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور نماز کے وقت کے اندر وہ عذر رفع ہو جائے جس کی وجہ سے وضو نہیں کیا تھا تو وہ نماز ادا ہو گئی، لیکن اگر وضو کر کے دوبارہ پڑھ لے تو مزید ثواب ہے، نہ پڑھے تو کمی نہیں ہے، نماز ادا ہو۔ عن ابی الجحیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن الحارث بن سمہ قال اقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نهر بئر جمل فليكيه رجل فسم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام۔ حضرت ابو الجحیم بن حارث بن سمہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمل کے کنویں کی طرف سے، بئر جمل کی طرف سے تشریف لائے۔ یہ مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا، اس کا نام تھا بئر جمل۔ ایک آدمی آپ کو ملا، اس نے السلام علیکم عرض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ دیوار کے پاس آئے، آپ نے چہرہ اور ہاتھوں کا مسح کیا، پھر سلام کا جواب دیا۔ تو یہ طریقہ ہے کہ کوئی بندہ پیشاب کر رہا ہے یا کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہے یا کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی بندہ مطالعہ کر رہا ہے یا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو اسے السلام علیکم نہ کہا جائے، اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے، کیونکہ یہ بھی ہمارا رواج ہے نا، ہم سنت سمجھ کے سلام نہیں کہتے، ہمارا رواج ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام۔ 10 بندے آئیں گے، 10 کے 10 السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، دعا کے لیے آئیں گے، کوئی مر گیا 10 بندے آئیں گے، ہاں جی پھر دعا پڑھو، ہاں جی وہ دعا پڑھنے والے دل میں گالیاں بک رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا مصیبت ڈالی۔ بھائی 10 بندے آئے ہیں، ایک نے السلام علیکم کہا، سب کی طرف سے ہو گیا،
ایک نے کہا دعا پڑھیں، سب نے پڑھ لی، سب کی طرف سے ہو گیا، لیکن لوگ دین پر عمل کرنے کی بجائے اپنی حاضری لگوانا اور اپنے آپ کو شمار کرانا ضروری سمجھتے ہیں۔ دین پر عمل تو اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ میرا نام بھی لکھ لو میں بھی آیا۔ تو حضور نے ابھی وضو نہیں، حضور بے وضو یا بغیر پاک ہونے کے اس پیشاب کی حالت میں سلام کا جواب دینا بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو سالم نے السلام علیکم عرض کر دیا، آپ نے جواب نہیں دیا، دیوار کے پاس آئے، تیمم فرمایا، مسح کیا چہرہ مبارک کا، ہاتھوں کا، پھر جواب دیا وعلیکم السلام۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم ربنا لا تحملنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم ربنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔